www.attableek.com, the reviver of Iman. الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، قرآن کریم کا نزول جو ہوا ہے وہ اصلاً انسان کی ہدایت کے لیے ہوا ہے. ہاں، ضمنی مسائل اس میں ہیں، اور وہ ضمنی مسائل یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان بعض صورتوں کو شفا کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور کسی بستی میں قیام فرمایا، اور اہل بستی نے نہ کھانا دیا نہ پیسوں سے کھانا دیا. اللہ کا کرنا کہ اس بستی کے امیر کو، بادشاہ کو، سربراہ کو، جو بھی ہوگا، اس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا. وہ لوگ دورے دورے آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے، رقیہ جانتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی میں جانتا ہوں. لیکن حضرت نے فرمایا، تم نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، اس لیے ہم بھی جھاڑ پھونک پر تمہارے پاس سے بکریوں کا ریول لیں گے. شرط لگا دی کہ ایک ریول لیں گے. ایک ریول کا مطلب ہوتا ہے 30 بکریاں. ان لوگوں نے منظور کر لی، حضرت تشریف لے گئے اور الحمد شریف پڑھ کر کے دم فرمایا. روایت میں ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو شفا عطا کر دی. تو بکریوں کا ایک ریول لے لیا ان سے. لیکن رفقا سے حضرت نے یہ فرمایا کہ ابھی ہم اس مال کو تقسیم نہیں کریں گے جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لیں. پہلے حضرت سے معلوم کر لیں کہ آیا یہ کھانا جائز بھی ہے یا نہیں. حضرت سے جا کر کے مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا بالکل کھا سکتے ہو، بلکہ حضرت نے محبتاً فرمایا بھائی میرا بھی حصہ رکھیے. حضرت نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھیے. میں اکثر اس روایت پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضرت کا مزاج کھٹی کری پی کر بیٹھنے کا نہیں تھا. حضرت کا یہ مزاج نہیں تھا کہ بالکل کسی سے بات نہ کرتے ہو، ہنستے نہ ہو. قطعاً حضرت کا مزاج نہیں تھا. حضرت کا مزاج یہ تھا کہ چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے، بڑوں کے ساتھ بڑے، جوان کے ساتھ جوان. 20 سال پہلے میرا حج کا سفر ہوا تھا. میں نے خود ثقیفہ بنو ساعدہ دیکھا ہے. یہ تو اب توڑ دیا گیا. ثقیفہ بنو ساعدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو ہندوستان پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. اپنی اپنی بستیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بستیوں کے باہر یا بستیوں کے بیچ میں ایک چبوترا سا بنا دیا جاتا ہے، ایک کبا سا بنا دیا جاتا ہے، ایک چوراہا بنا دیا جاتا ہے جس پر چھت بھی کبھی کبھی ڈال دیا کرتے ہیں اور جوان گاؤں کے آ کر کے وہاں بیٹھ جایا کرتے ہیں. یہ ہے ثقیفہ کی حقیقت. مدینے میں صحابہ کرام نے جو ثقیفہ بنایا تھا وہ اس طرح کا تھا. صحابہ وہاں جا کر بیٹھتے تھے. روایت میں حضرت بھی تشریف لے جاتے تھے وہاں، حضرت بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اس لیے کہ مسئلہ مسلم ہے کہ کسی کے اندرونی بات کو جاننے کے لیے اندر گھسنا ضروری ہے. تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اندر گھسیں، اور جب اندر گھسیں گے تو اندر کی حقیقت کا پتہ چلے گا. اگر اندر ہی نہیں گھسے تو کبھی حقیقت کا پتہ چل ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے حضرت کا مزاج کبھی ہنستے، بولتے، کھیلتے، صحابہ کی باتوں کو معلوم کر لینے کے لیے. روایت میں حضرت ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جنتی اللہ سے یوں کہے گا کہ اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی بڑی جنت ملی ہے اور ابھی تو کھیتی مانگ رہا ہے. وہ فارمر اور کاشتکار ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک زمین دیں گے، بیج دیں گے اور یوں کہیں گے اچھا اس میں کھیتی کر. وہ ادھر سے چلے گا، ادھر جائے گا، واپس آئے گا. وہ بڑے بڑے درخت ہو جائیں گے وہ تو، لیکن اس کو کاٹ کر کہاں لے جائے گا؟ پتارے تو ہے نہیں کہ وہ بڑھے گا اس میں. ایک دیہاتی صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں
تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سے یوں کہنے لگے کہ حضرت یہ کوئی تمہارا مہاجر ہوگا یا انصار ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ مہاجر اور انصار یہی کھیتیاں کرتے ہیں، ہم تو کھیتی کرتے نہیں، ہم تو جانور والے ہیں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، حضرت اتنے ہنسے ان کی بات پر کہ حضرت کے دانت مبارک کھل گئے۔ انیاب کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، ثنایا ہے، زواہق ہے، اور اس کے بعد نواجز ہے، اور اس کے بعد انیاب ہے، بہت بعد میں انیاب کا نمبر، یعنی حضرت کا منہ کھلا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے مجامات ہو گئی، مجھے سزا دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا سزا وزا تو اس پر کچھ نہیں، کفارہ دینا ہے تمہیں۔ فرمایا کیا کفارہ دینا ہے؟ فرمایا 7 روزے رکھنا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضرت چند روزوں میں یہ حال ہوا، 7 روزے کہاں سے رکھوں گا، میرے برداشت سے باہر گئی، تو میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا غلام آزاد کر۔ وہ کہنے لگے حضرت میری ذات کے علاوہ میں مالک نہیں کسی کا، میرے پاس غلام ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا اچھا تیسرا کام یہ ہے کہ 7 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تو صحابی کہنے لگی یا رسول اللہ میں خود ہی غریب ہوں، کہاں سے کھلاؤں، میں تو خود ہی غریب ہوں۔ تو حضرت نے ان کو بٹھایا اور اپنے گھر پر کھجور کی زنبیل بھر کر کے کہیں سے ہدیہ آیا تھا، حضرت نے وہ گھر سے منگوایا اور منگوا کر کے صحابی سے فرمایا لو یہ لے جاؤ اور اپنے کفارے میں اس کو ادا کر دو۔ امام بخاری نے اس سے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور اس کی قسم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ حضرت فرمایا لو یہ لے جاؤ، اس اپنے کفارے میں ادا کر دو۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابط هذه المدینہ ما رأیت افقر منی، اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میرے ہی بچے بھوکے ہیں، میں غریبوں کو کہاں کھلاؤں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، حضرت ان کی بات پر ہنس پڑے اور ہنس کر کے اتنے ہنسے کہ آپ کے نواجز کھل گئے، اور حضرت نے فرمایا اچھا جا اپنے بچوں کو کھلا دے۔ میں اس روایت پر جب بخاری شریف میں پہنچتا ہوں تو بچوں سے کہتا ہوں مجھ جیسا شیخ ہوتا تو کہتا نالائق سامنے بول رہا ہے، بے حیا کہیں گا۔ لیکن حضرت جانتے تھے کہ اگر میں نے اس کو دانتا یا اس کو کچھ بھی کہا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں یہ ایمان سے نہ نکل جائے، اور ایمان کی حفاظت شدید ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان تو قبول کر رہی ہوں لیکن ایک شرط، مجھے نوحہ کی اجازت دی جائے۔ نوحہ کا معنی ہوتا ہے زور زور سے چلانا، کپڑے پھاڑ کر رونا، اور حضرت نے اس سے منع فرمایا تھا کہ نوحہ حرام ہے، اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے نوحہ کرنے کی، تبھی میں ایمان قبول کروں۔ حضرت نے فرمایا تجھے اجازت ہے نوحہ کی۔ غالباً حضرت انس راوی ہے یا کوئی اور صحابی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آپ نے تو نوحہ سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے آپ نے، اور آپ اس کو نوحہ کی اجازت دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نوحہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ کر لے گی مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر میں نے اس کو اجازت نہیں دی تو یہ ایمان ہی قبول نہیں کرے گی، ہمیشہ جہنم میں چلی جائے گی۔ ایمان اصل اصول۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی دولت لے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو دولت محبوب نہیں ہے، ایمان محبوب ہے۔ اگر دولت اللہ کو محبوب ہوتی تو مشرکوں کو، کافروں کو، باغیوں کو، نہ ماننے والوں کو نہ دیتا۔ دولت محبوب نہیں ہے، اصل محبوب ایمان ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے، دولت اس کو دیتا ہے کہ خطرہ ہے اس کے باب میں کہ اگر اس کو غربت دے دی گئی، پیسے نہیں دیے گئے، غریب بنایا گیا تو اس کی غریبی میں کلمہ کفر بول پڑے گا، ایمان چلا جائے گا اس کا، تو اللہ اس کو دولت دے کر اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔
ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں روایت نقل فرمائی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی انسان کی فقیری جو ہے وہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے، نہ بولنے کے کلمات اللہ کے بعد میں بول جاتا ہے، اور کبھی دولت لے کر اللہ حفاظت کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر اس کو مالداری دے دی گئی تو یہ مالداری میں پراؤد اور غرور اور تکبر میں آ جائے گا، اور اس کا تکبر اس کو کفر تک پہنچا دے گا۔ اللہ اس کو غریب رکھتے ہیں لیکن ایمان کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو کبھی دولت دے کر حفاظت، کبھی دولت لے کر حفاظت، اس لیے کہ اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کے وہاں ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کا نزول اصل اصول جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہوا ہے، ضمن مسائل ہیں کہ اس کے ذریعے سے شفا ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کے اوپر جو غلہ اناج وغیرہ تھا اس پر دربان اور سیکیورٹی گارڈ بنایا حضرت نے، اور فرمایا اس کی نگرانی کرو۔ رات میں چور آ گیا، وہ بھرنے لگا، حضرت نے اس کو پکڑ لیا، وہ منت سماجت کرنے لگا، حضرت نے چھوڑ دیا اس کو۔ صبح کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے حبیب نے ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا ہوا تمہارے؟ فرمایا اللہ کے حبیب آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے اس نے بتایا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ آیا تھا، غلہ بھر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے منت سماجت کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے، آج آئے گا پھر۔ دوسری رات پھر آیا وہ، اور جب دوسری رات پھر بھرنے لگا تو حضرت نے پھر پکڑ لیا، اور میں آج نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ پھر وہ رونے لگا، حضرت کو رحم آیا، چھوڑ دیا۔ دیکھو ایک کام کی بات، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے۔ بہت سمجھیں اس مسئلے کو، اہل علم خوب سمجھ سکتے ہیں۔ معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے۔ جس کا معبود پتھر ہے اور پتھر میں سختی ہے، اس کے ماننے والوں کا دل بھی پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اور جس کا معبود رحمان اور رحیم ہے، جس کی صفت رحمان ہے، اس کے ماننے والے عابدین کا دل بھی رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مسلم مسئلہ ہے۔ معبود کا اثر جو ہے وہ عابد پر پڑتا ہے۔ چونکہ مسلمان اپنے رب کو مانتے ہیں اور وہ رب کی صفت غالب جو ہے وہ رحمت ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اس نے خود اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا ہے، میں میرے مکان پر لکھتا ہوں ھذا من فضل ربی، اور اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو جس کی صفت رحمت غالب ہے، اس کے ماننے والے عابدین کے دل میں بھی رحم و کرم کا جذبہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے کتنے ہی زیادہ ستانے والا ہو، لیکن عید کے دن مل جاتا ہے یہ اسے معاف کر دیتا ہے، سینے سے لگا لیا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے رب کی صفت رحمان و رحیم ہے۔ اور ایک وہ قساوت قلبی والے لوگ ہیں کہ جو ایک ایک وقت میں ایک حاملہ عورت جس کو عنقریب بچہ پیدا ہونے والا ہے، 2002 کے فسادات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ہندوستان کے، کہ شام کو وہ عورت بچہ جننے والی ہے، مسلمان عورت ہے، اور صبح کو 22 آدمی اس پر ریب کرتے ہیں اور پیٹ چیر کر بچہ نکالتے ہیں، اور ماں کے سامنے بچے کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں، اور رحم تک نہیں آتا۔ اس لیے کہ جس کا معبود پتھر ہوا کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ بھی سخت ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، دوسرے دن بھی میں نے چھوڑ دیا اسے۔ حضرت نے صبح پھر پوچھ لیا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو میں حضرت آیا تھا، معافی طلب بھی ہوں، بھاگ گیا، میں چھوڑ دیا اس کو۔ فرمایا آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر وہ آیا، اب بھرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا تجھے، روزانہ جھوٹ بولتا ہے، آج نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا میں تجھے ایک وظیفہ بتا دوں، اگر تو وہ پڑھ لے تو تیرے مال کی مکان کی حفاظت ہو جائے گی، مجھے چھوڑ دے گا تو؟ کہا اچھا وظیفہ بتا دے، میں چھوڑ دوں گا۔ اب شرط طے ہو گئی، تو اس نے وظیفہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شیطان سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے مکان کی حفاظت کر لیا کرتا ہے۔ جب شرط طے ہو گئی تھی اس نے وظیفہ بتا دیا، حضرت نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضرت نے پھر پوچھ لیا رات والے چور کا کیا ہوا؟
فرمایا حضرت شرط طے ہو گئی تھی، اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تو اس پر میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا بات صحیح کہی وہ جھوٹا ہے، بات صحیح کہی وہ خود جھوٹا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 دن سے آ رہا تھا۔ یہ صحیح ترین بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو آیت الکرسی کے پڑھنے سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، گھر کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ تاریخ بغداد میں واقعہ لکھتا ہے کہ جس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بغداد کی جامع مسجد کے قریب ایک بچہ رو رہا تھا، تو ایک بڑا بلہ اس کے پاس گیا اور عربی میں باتیں کرنے لگا اور اس سے کہا کہ کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ کو مار کے نکال دیا ہے اور میں بھوکا ہوں، کھانا مجھے میسر نہیں ہے۔ تو کہا تیرا مکان کون سا، میں کھانا لا دوں؟ تو اس نے مکان بتایا کہ یہ میرا مکان ہے۔ بلہ اس مکان پہ گیا اور پھر واپس آ گیا، اور واپس آ کر کے اس نے یوں کہا کہ میں تیرے مکان کا دروازہ نہ کھول سکا اس لیے کہ تیرے باپ نے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا ہے اور میں شیطان ہوں، اس لیے میں تیرے گھر کا دروازہ نہیں کھول سکا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات 100% سچی، جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو گے یہ فائدہ ہوگا، آیت الکرسی پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا، الحمد شریف پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا، معوذتین پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا۔ خود اللہ کے نبی پر سحر ہوا، جادو ہوا، لبید شاعر نے کیا جو یہودی تھا، اور یہودیوں میں جادو پہلے سے ہے، اسی لیے موسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا وہ بھی ایسا ہی معجزہ دیا تھا۔ تو جادو ان میں پہلے سے ہے۔ قرآن کریم میں مستقلاً نقل کیا گیا ہاروت و ماروت، جہاں پورا واقعہ پہلے ہی پارے میں نقل کیا گیا ہے، ببابل ہاروت و ماروت، اور اتنا سخت جادو وہ سکھاتے تھے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی تھی، جدائی ہو جاتی تھی، جھگڑے ہو جاتے تھے، طلاق ہو جاتی تھی، اس طرح کا وہ جادو کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہود میں جادو بہت ہے، سحر بہت ہے۔ تو اللہ کے حبیب پر جس نے جادو کیا تھا اس کا نام تھا لبید، وہ شاعر تھا، وہ یہودی تھا، اور اتنا سخت جادو کیا تھا کہ حضرت امور دنیا کو بھول جاتے تھے۔ بیوی کے پاس جا کر آئے، بھول گئے میں نہیں گیا، ابھی یہ کام کیا بھول گئے میں، لیکن دین کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، دینی مسائل بالکل محفوظ۔ امور دنیا کے باب میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر وہ جادو امت کے کسی فرد پر ہو جاتا جو حضرت پر کیا گیا تھا تو شاید وہ امت کا فرد اپنا سر دیوار میں مار مار کر ٹکرا کر مر جاتا، ایسا سخت جادو تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور 40 دن تک اس کے اثرات رہے۔ بالآخر روایت میں ہے کہ جبریل و میکائیل خواب میں تشریف لائے، نبی کا خواب وہی ہے، دونوں نے بات کی اور فرمایا کیا ہے ان کو؟ فرمایا سحر ہے۔ کس نے کیا؟ لبید نے۔ کہاں ہے اور کس میں کیا ہے؟ فرمایا حضرت کے بال استعمال ہوئے، اور حضرت جس سے کنگا کرتے تھے اس کے دندانے استعمال ہوئے، اور اس کو ایک صورت بنائی گئی ہے، ایک شکل بنائی گئی ہے، اور فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس شکل کو دفن کیا ہے۔ حضرت صبح کو فجر کے بعد وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کو اندر اتارا، اس کو نکالا، اس کو کھولا گیا تو حضرت کے بال مبارک اس کے اوپر لپٹے ہوئے تھے، اس کو نکالا، اس کے اوپر گرہیں تھی، اور اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ معوذتین کی 11 آیت ہیں، اور ایک ایک آیت پڑھ کے تم کھولتے چلے جاؤ، آیتیں پوری ہوگی اور سحر بھی تمہارا ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، اب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ خیر یہ تو 2-3 میں نے مثالیں دی ہے، قرآن کریم میں شفا کے مسائل بھی ہیں، لیکن قرآن کا اصل نزول جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہوا ہے کہ میں وظیفے پڑھتا رہوں اور میں تعویذات بناتا رہوں اور میں یہ لکھ کر دیتا رہوں، اس کے لیے قرآن کا نزول نہیں ہوا۔ قرآن کا نزول جو اصلا ہوا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ اصل ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اور میرے بھائیو یہ بات مسلم ہے کہ جو قرآن سے وابستہ ہوتا ہے حق تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ جو قرآن سے، رمضان سے متعلق لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا عبادت کریں، سب سے بڑی عبادت رمضان کی تلاوت قرآن ہے۔
سب سے بڑی عبادت، نوافل اپنی جگہ جتنی ہو سکے، سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہمارے اکابر کے باب میں، بعض اکابر کے باب میں لکھا ہے کہ پورے رمضان میں 60 قرآن پورے کرتے تھے، 60 قرآن، دن کا ایک رات کا ایک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے 45 قرآن پورے کرتے تھے۔ بعض اکابر کے باب میں لکھا ہے 30 قرآن پورے کرتے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں چلیے آپ اتنا نہیں کر سکتے، روزانہ 3 پارے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روزانہ 3 پڑھو گے، ایک عشرے میں 1 قرآن پورا ہو جائے گا، 3 عشرے میں 3 قرآن پورا ہو جائے گا۔ 3 قرآن تو وہ ہو گئے، اور ایک تراویح میں آپ نے سن لیا 4 قرآن ہمارے پاس ذخیرہ آخرت ہو جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہمارا ہو جائے گا۔ اگر کرنے والے ہیں تو اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو قرآن کریم سے وابستہ ہوتا ہے، میں نے ابھی ایک تحفیظ کی اور حفظ کی مجلس تھی، اور بہت سارے بچے حافظ قرآن ہوئے تھے ہندوستان میں، تو میں نے ایک بات کہی کہ تبرکات کی بڑی اہمیت ہے۔ شیخ کا تبرک، بزرگ کا تبرک ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب وضو فرماتے تھے، صحابہ پانی لے لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، صحابہ لے لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ناک کا پانی نکالتے تھے، حضرت لے لیا، صحابہ لے لیا کرتے تھے اپنے بدن پر۔ تبرکات اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرما رہے تھے، اور ادھر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور ادھر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ تقسیم کے اعتبار سے جب پینے والا کسی کو پانی دینا چاہے تو یمین سے، دائیں طرف سے ابتدا ہوگی، بائیں طرف سے نہیں۔ یمین والے کا حق ہوگا، بائیں والے کا نہیں، لیفٹ والے کا نہیں ہوگا۔ اب ادھر دائیں طرف میں یمین میں بچہ بیٹھا ہے اور ادھر مشائخ بیٹھے ہوئے، تو حضرت نے اس بچے سے پوچھا، کیا پوچھا؟ بیٹے اگر تیری اجازت ہو تو میں ابو بکر کو دے دوں؟ کیوں پوچھا اللہ کے حبیب نے؟ کہ حق تیرا ہے۔ امت کو مسئلہ بتایا کہ چھوٹے پن کی بنیاد پر کسی کے حق کو ضائع نہ کرو۔ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، اس کا حق ہے۔ بیوہ ہے تو کیا ہوا، اس کا حق ہے۔ یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کا حق ہے۔ غریب ہے تو کیا ہوا، اس کا حق ہے۔ صاحب حق کے حق کو ضائع نہ کرو۔ مشائخ بیٹھے ہوئے، لیکن حضرت نے بچے سے پوچھا، حالانکہ آپ نبی تھے، فرمایا بیٹے تیری اجازت ہو تو میں دے دوں؟ تو بچے نے کیا جواب دیا؟ حضرت میں تو خود ہی تبرک کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے تو خود ہی تبرک کی ضرورت ہے۔ تو حضرت نے دے دیا پیالہ ان کو۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر لو میں آپ کو دے رہا ہوں، بچے کو دے دیا۔ امت کو مسائل سکھا گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب و غریب مسائل۔ میری اور آپ کی زندگی سے وہ اصول، وہ ضوابط، وہ قواعد، وہ قانون، وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ، وہ طریقہ سب نکل چکا ہے، بس ایک رسمی طور پر ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اسی لیے میں جگہ جگہ کہتا ہوں مشائخ سے وابستہ رہو۔ اگر مشائخ سے وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کے اصول آئیں گے، اور اگر مشائخ سے وابستہ نہ رہے تو یاد رکھو ایک جانور کی طرح میری اور آپ کی زندگی گزرے گی۔ کوئی اصول ہمارے پاس نہیں ہوں گے، جب چاہیں گے کسی کو فون کر لیں گے، نہ وقت دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، جب چاہیں گے ایک کو دعوت ہوگی 4 کو لے کر کے چلے گئے، اور سوچتے ہی تو اس میں کیا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب کو ایک صحابی نے دعوت دی، وہ خیاط تھے، وہ ٹیلر تھے، انہوں نے دعوت دی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا حضرت آپ کے ساتھ 4 ساتھی آئے، آپ کے ساتھ 5 ہو جائیں گے۔ حضرت تشریف لے گئے تو ایک صاحب جو حضرت کو ملنے کے لیے آئے تھے وہ پیچھے پیچھے ہو گئے۔ جب ان صحابی کے مکان پر حضرت پہنچے تو حضرت نے فرمایا یہ خود آئے ہیں، میں نہیں لایا۔ صحابی کو فرمایا آپ چاہیں تو اجازت دے ورنہ ان کو واپس کر دیں۔ اصول بتایا امت کو۔ یہ امت اصولی امت ہے، اس لیے کہ یہ امت جو ہے خرافاتی واقعات کے اوپر نہیں ہے کہ من گھڑت 2-4 واقعات اور کہانیاں ہو اور اس کے اوپر شریعت محمدی قائم ہو گئی ہو، جیسے عیسائیوں نے اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔ یہ چند خرافاتی اور بناوٹی واقعات پر شریعت نہیں ہے، یہ شریعت قیامت تک چلنے والی ہے۔
اور جو دوام پذیر چیز ہوتی ہے وہ اصول پر ہوا کرتی ہے، وہ ضوابط والی ہوا کرتی ہے، وہ قوانین والی ہوا کرتی ہے، ان کو لا کے اوپر چلنے والی ہوا کرتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اصول دیے ہیں، اگر ان اصول کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرے، خدا پاک کی قسم ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں مشائخ سے وابستہ رہو، مشائخ سے اگر تم وابستہ رہو گے تو وہاں اصول ملیں گے۔ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حضرت کے وہاں تو بڑے اصول تھے، بڑے زبردست اصول تھے۔ ایک صاحب آئے اور بیٹھ گئے، حضرت نے فرمایا کیوں تشریف لائے؟ فرمایا حضرت تعویذ چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کس کی تعویذ؟ فرمایا بیٹا بیمار ہے۔ اچھا اتنا سا بول کرو خاموش ہو گئے، حضرت نے لکھ دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے حضرت دوسری تعویذ۔ حضرت نے فرمایا میں تعویذ بنانے بیٹھا ہوں یا کام کرنے بیٹھا ہوں؟ بڑے اصول تھے حضرت کے وہاں، بے اصول۔ پھر حضرت نے ایک ملفوظ میں فرمایا لوگ کہتے ہیں اشرف علی قصاب ہے، قصاب کاٹنے والا۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں اشرف علی قصاب ہے۔ فرمایا کیا کروں، لوگ بیل بن کر آتے ہیں، مجھے قصاب بننا ہی پڑتا ہے۔ سیدھے سیدھے آئیں گے میں بھی سیدھا سیدھا رہوں گا، لیکن لوگ جو ہیں جانور بن کر آتے ہیں تو مجھے بھی ویسا ہی بننا پڑتا ہے۔ تو اہل اللہ کے وہاں اصول ہوا کرتے ہیں، اور ان اصول کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے ملتے ہیں، طریقے ملتے ہیں۔ تو خیر میرے بھائیوں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے دیے، اور حضرت امت میں گھسے، صحابہ کے ساتھ رہے اور ان کے مسائل کو اندر سے سمجھا، اور مسائل کو سمجھنے کے بعد پھر ان کی اصلاح فرمائی۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت کبھی ہنستے ہی نہ ہو اور حضرت کبھی بولتے ہی نہ ہو اور حضرت ہر وقت جو ہے اس طرح رہتے ہو کہ گویا امت ہر وقت آپ سے، ایسا نہیں تھا۔ حضرت کا مزاج تو بڑا عجیب و غریب تھا۔ بخاری شریف میں ایک روایت عجیب و غریب ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ کے حبیب ایک درخت تو وہ ہے جس پر سارے لوگوں نے اپنی اونٹنیاں چرائی ہے، اور ایک درخت تو وہ ہے جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی، تو آپ اپنی اونٹنی کے لیے کون سا جانور پسند کرو، کون سا درخت پسند کرو؟ تو حضرت کہنے لگے میں اس درخت کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی۔ عائشہ کہنے لگی میں ہی تو ہوں۔ ساری بیویاں تو اور جگہوں سے ہو کر آئی ہے، یعنی دوسروں نے اپنی اونٹنیاں چرائی ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی متعلقہ ہے، اور میں کنواری لڑکی ہوں جو سیدھی آپ کے نکاح میں آئی، اور حضرت ہنس رہے ہیں ان کی بات کے اوپر۔ ایسے کئی واقعات الافک کے اندر عجیب و غریب، جب آپ کی برات اتری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اتری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآنی آیات اتری، اور خود ابو بکر صدیق کے مکان میں حضرت ہے اور وہیں پر آیات اتری، اور جب حضرت وہی ختم ہوئی، حضرت بیٹھے اور برات کی آیتیں سنائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگی قومی یا عائشہ، عائشہ کھڑی ہو جاؤ، شکریہ ادا کرو حضرت کا، دیکھو تمہاری برات آ گئی، تمہاری پاک دامنی کا اعلان ہو گیا، قرآن کریم میں اترا۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، یہ تو سچ مان گئے تھے، میں تو اس کا ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری۔ کس کو کہہ رہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، یہ تو سچ مان گئے تھے، میں تو اس کا ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری۔ حضرت ہنس رہے۔ ایک حالانکہ امت کا کوئی فرد اگر نبی پر یہ جملہ بول دے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک عورت اور میاں بیوی کا مسئلہ ہے جو آپس میں ایک نخرے اور نزاکت کے مسئلے ہوا کرتے ہیں۔ جہاں تمہارے ذہنوں کو ایک اور بات سناؤ، اس طرف تو اتنے نخرے نبی اٹھا رہے، اور دوسری طرف حال یہ ہوا کہ حضرت ایک مرتبہ مکان تشریف لائے حضرت شریفہ میں اور واپس ہو گئے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ انی اتوب الی اللہ ثم الیک، اللہ کے حبیب پہلے میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں پھر آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ کیوں واپس ہو گئے؟ امت کو سلیقہ سکھایا معافی مانگنے کا، کہ جب تم کسی سے معافی مانگو تو پہلے یوں کہو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ سے معافی مانگتا ہوں جب تم پہلے بولو گے تو سامنے والے کا دل نرم ہو جائے گا۔ معافی مانگنے کا طریقہ بتایا ہمارے اکابر نے، جو حدیث کو قرآن کو کھولا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جو سلسلہ حضرت مولانا آدم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، جو سلسلہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا
سنو کام کی بات بتاؤں. حضرت شیخ نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا جو میں نے میرے حضرت شیخ یونس صاحب سے سنا، فرمایا ہمارے حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ تم درود شریف کس نیت سے پڑھو گے، درود شریف کس نیت سے پڑھو گے. اب ہمیں کچھ بھی پتا نہیں کہ درود شریف کس نیت سے پڑھتے، بس پڑھتے ہیں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے. فرمایا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ نیت کرو اللہ کا حکم ہے، نبی کا حق ہے. اللہ کا حکم ہے صلو وسلم، اور نبی کا حق ہے. فرمایا اس نیت سے درود شریف پڑھو، اب تمہیں درود شریف میں جان پیدا ہو جائے گی، تمہاری روح چل پڑے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور فرمایا جب نبی کی طرف تمہاری روح چلے گی تو پھر نبی کی روح بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اور جب نبی کی روح متوجہ ہوگی تو اللہ بھی تمہاری طرف نگاہ کرم کر لے گا. اس لیے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت مطہرہ میں قرآن کریم جو ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. تو اس پر میں روایت سنا رہا. حضرت تشریف لائے، واپس ہو گئے. عائشہ نے فرمایا حضرت میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، پھر آپ سے آپ واپس کیوں ہو گئے؟ فرمایا یہ جو تو نے پردہ دروازے پر لٹکایا ہے اس پر زیروح کی تصویر ہے، جاندار کی تصویر ہے، اور جہاں جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت والا فرشتہ نہیں جاتا تو رحمت والا نبی بھی نہیں آئے گا. سارے نخرے برداشت کر رہے ہیں لیکن شریعت کے خلاف جب کوئی قدم اٹھا عائشہ کا تو فقر فرما دی. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ طریقہ اپنائیں، اپنی بیوی کے سارے نخرے برداشت کریں، لیکن جب وہ خلاف شریعت چلنے لگے کہ میں بال نہیں ڈھانکوں گی، میں دوپٹہ نہیں ڈالوں گی، میں اوڑھنی نہیں ڈالوں گی، میں اسکارف نہیں ڈالوں گی، میں نماز نہیں پڑھوں گی، تو کہا جائے تیرے سارے نخرے برداشت ہے لیکن شریعت کے خلاف میں برداشت نہیں کروں گا. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو بہرحال میرے بھائی قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے اور عجیب و غریب یہ کتاب ہے. میں نے تحفیظ کی مجلس میں کہا کہ تبرکات کی بڑی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن شیخ کا تبرک وہ باہر کا تبرک ہے، اندر کا نہیں ہے. بس شیخ نے پانی پیا بچ گیا، شیخ نے کھانا کھایا بچ گیا، تو باہر کا تبرک ہے. قرآن کریم ایک ایسا تبرک ہے بڑا زبردست ہے. اور کیسا تبرک ہے قرآن کریم؟ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا تبرک، باہر کا تبرک نہیں ہے. اللہ بولا ہے اس کو، اسی لیے اگلی ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے. وہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیں آپ کہ لکھی ہوئی چیز میں تحریف ہو سکتی ہے، ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، کوئی بیچ میں جملہ داخل کر سکتا ہے لکھی ہوئی چیز میں، لیکن بولی ہوئی چیز کے اندر کوئی اندر کلام داخل نہیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے اگلی کتابوں میں تحریف ہوئی اور بہت ساری باتیں داخل ہو گئی. ہمارا قرآن اللہ کا بولا ہوا ہے، اس لیے آج 1400 سال سے زائد ہو گئے، اس کے ایک لفظ کے اندر بھی کوئی داخل نہیں کر سکتا اور قیامت تک داخل نہیں کر سکتا ہے. ایسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے، مقصود ہدایت ہے. میں نے اس کی یہ سورت پڑھی، اس سورت کی مختصر میں تفسیر کر دوں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ بولتے ہیں غیبت کرنے والے، اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے غیبت کرنے والوں کے. لمزہ بولتے ہیں تانا دینے والے، ہلاکت ہے تانا دینے والوں کے لیے. افسوس یہ ہے کہ ہماری زبان ہر وقت تانوں سے بھری ہوئی، بلکہ ہم کبھی کبھی تو بولتے ہیں انہیں ہستا ہستا ہمراوی دی دعا پڑے. گجراتی میں کہتے ہیں انہیں ہستا ہستا ہمراوی دی دعا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے غیبت کرنے والوں کے لیے اور تانا دینے والوں کے لیے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں 23 سالہ نبی کی پوری زندگی نبوت کے بعد کی یا نبوت سے پہلے کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت کی زبان سے کسی ضعیف روایت میں بھی تانا ثابت ہوتا. آپ نے زندگی میں کوئی تانا نہیں دیا، پاکیزہ زبان آپ کی. امت کو یہ تعلیم دی تانے والی زبان نہ بناؤ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری زبان سانپ سے زیادہ دم کیلی ہے، سانپ سے زیادہ.
ڈنک مارتی ہے۔ تو غیبت سے بھی احتراز اور تانوں سے بھی احتراز۔ آگے اگرچہ یہ سورت کا نزول جو ہے وہ مکے کے ان خبیثوں سے متعلق ہوئی تھی، یہ سورت جو عاص بن وائل اور بڑے بڑے مشرکین تھے اور شرک پر ہی مارے گئے، ان لوگوں سے متعلق، لیکن قرآن صرف ان کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ قیامت تک کے لیے قرآن تو اتارا گیا ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرنے والے اور جو تانا دینے والے۔ کون وہ لوگ؟ الذی جمع مالا وعدد، جن لوگوں نے مال کو جمع کیا اور گنتے رہے۔ اس کا مطلب ان کو اپنے مال پر پراؤڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اور وہ اپنے مال کے نشے میں، تکبر کے نشے میں وہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، تانا دیتے تھے، ملامت کرتے تھے۔ الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، ان کا یہ سمجھنا تھا کہ ہمارا مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد، ان کا یہ سمجھنا تھا کہ ہمارا مال ہمارے، اسی لیے تو قرآن کریم میں اب تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال جو ہے نا وہ مکری کے جالے سے دی۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ عجیب و غریب بات مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھی، فرمایا کہ دنیا کی مثال مکری کے جالے سے کیوں دی، مناسبت کیا ہے دونوں کے درمیان؟ فرمایا مکری جو ہے نا بڑی محنت سے اپنا جالا بناتی ہے، اپنا مکان بناتی ہے، بڑی محنت سے مکھی کھا رہی ہے اور پسو کھا رہی ہے، مچھر کھا رہی ہے اور سب کو کھا کر لعاب نکالتی ہے۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے اس کا جالا تیار ہوتا ہے، کئی دنوں کے بعد، اتنی محنت کے بعد بنایا ہوا جالا تمہاری ایک انگلی یوں مارے اور وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ مائدی صاحب قادلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے بھی تیری دنیا بڑی محنت سے آباد کی، شاندار مکان، شاندار بنگلہ، فلاں اور فلاں، نہ معلوم کتنی محنت سے تو نے آباد کیا، لیکن موت نے آ کر ایک جھٹکا مارا کہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہیں دونوں میں مناسبت۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جیسے وہ کمزور ترین، اسی طرح تیری دنیا بھی کمزور ترین ہے۔ تو یحسب ان مالہ اخلد، کلا، ہرگز نہیں، کلا، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں داخل کیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے۔ اب نبی کو اللہ خود پوچھ رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ، میرے نبی تم جانتے ہو حطمہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کو پوچھ رہا ہے اللہ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کہتا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اے انسان تیری بھڑکائی ہوئی نہیں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تیری بھڑکائی ہوئی آگ کبھی نہ کبھی بجھ جاتی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ وہ آگ کیسی خطرناک، قرآن خود آگے بیان کر رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، تیری دنیا کی آگ جو ہے اوپر کی بودی کو جلا دیتی ہے اور تو مر جاتا ہے۔ جہنم کی آگ کا یہ حال نہیں ہوگا، جہنم کی آگ کا یہ حال ہوگا تطلع علی الافئدہ، جلاتے جلاتے تیرے دل تک پہنچ جائے گی، تیرے قلب کو جلا دے گی، تیرے ہارٹ کو جلا دے گی۔ دنیا میں تو مرتا ہے، آخرت میں تو مرنے والا نہیں ہے، وہاں مسلسل تو جلتا رہے گا۔ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، تو سوچتا ہوگا کہ میں نکل بھاگوں گا جیسے دنیا میں بھاگ جاتا ہوں، یہاں وہاں آگ لگی اور میں نکل بھاگا، شاید تو سوچ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے نکل بھاگوں۔ فرمایا انہا علیہم موصدہ، اوپر سے میں جہنم کے دروازے کو بھی بند کر دوں گا۔ اس کی مثال کوکر کی لے لو جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے پکانے کے لیے، اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے تو کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اوپر سے اس کو بند کر دوں گا اور پھر فی عمد ممددہ، اندر میں بڑے بڑے ستون ہیں، ان ستونوں کے ساتھ میں تجھے باندھ دوں گا۔ میرے بندے میں نے جو تجھ کو بتایا ہے اس سے تو باز آ جا، اس کو چھوڑ دے، ان گناہوں میں نہ پڑ۔ میں نے یہ آیت کا، میں نے اس سورت کا انتخاب میرے بھائیوں اس لیے کیا کہ ہمارے سامنے مبارک مہینہ آ رہا ہے، اپنے روزوں کو غیبت میں برباد نہ کرنا۔
میں نے خاص طور پر اس لیے اس صورت کا اس وقت انتخاب کیا کہ آگے رمضان آ رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں یوں فرماتے ہیں میرے بندے جب تو غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، فحش باتیں روزے کی حالت میں بولتا ہے تو تجھے بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. تو 20 گھنٹے بھوکا رہا اور میری طرف سے تجھے کچھ نہیں ملے گا سوائے بھوکا رہنے کے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو غیبت سے، برائیوں سے، فحش باتوں سے اور گندی باتوں سے برباد نہ کرے. اور پھر عجیب و غریب روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود بدلہ دوں گا. محدثین نے لکھا ہے کہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے، زکوٰۃ بھی تو اللہ ہی کے لیے، روزہ بھی اور حج بھی تو اللہ ہی کے لیے، پھر روزے کا بدلہ اللہ خود کیوں دے گا؟ فرمایا اللہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ نماز میں ابدیت ہے، اللہ ابدیت سے پاک ہے. اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ حج نہیں کرتا، لیکن اللہ کی صفت ہے وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ بیوی سے پاک ہے. بندے نے بھی وقتی طور پر اس صفت کو اپنا لیا کہ کچھ دیر کے لیے نہیں کھایا، کچھ دیر کے لیے نہیں پیا، کچھ دیر کے لیے بیوی سے علیحدہ رہا. دنیا کا دستور ہے جب میری کوئی نقالی اتارتا ہے میں خوش ہو کر اس کو کچھ دے دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے میری نقالی اتاری ہے تو اس کا بدلہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے عطا کروں. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ایک مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو مبارک بنانے کی فکر کریں، برائیوں میں نہ گزاریں، اپنے روزوں کو صحیح بنائیں، تلاوت قرآن میں اپنا وقت گزاریں. کچھ نہیں ہو سکتا ہے سو جائیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم سو جائیں، لیکن ایران قرآن کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے رمضان کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے وہاں اتنی بڑی شخصیت ہے، دیکھو میں واقعتاً کہتا ہوں ان کی قدر کرو اور ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو. کل کو ایک وقت آئے گا کہ یہ دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گی، نظریں تڑپے گی، آنکھیں تڑپے گی ہماری ان بزرگوں کو دیکھنے سے، لیکن پھر دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اور ہم لوگ ہیں مردہ پرست. مردہ پرست جانتے ہو نا، جب تک زندہ ہے وہاں تک تو کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور مرتے ہیں تو مرثیہ پڑھتے رہتے، حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے. زندگی میں تو فائدہ اٹھایا نہیں. تو اللہ نے اس زمین پر آپ کو یہ شخصیت دی ہے، آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کی باتیں سنیں. اللہ والوں کے دلوں سے کبھی کبھی وہ باتیں نکلتی ہے جو ہماری دل کی دنیا بدل دیتی ہے، ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، ہمارے قلوب بدل جاتے ہیں، ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. بعض چوروں اور ڈاکوؤں کے بعد میں یہ لکھا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے انہوں نے چور پنا چھوڑ دیا، ڈاکو پنا چھوڑ دیا، زنا کے جو ہیں عیاشیوں کے اڈے پر جایا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا. عجیب و غریب اہل اللہ کی نظریں ہوا کرتی ہے، ان کے دل کی باتیں ہوا کرتی ہے جو ہمارے دلوں پر اثر کر جاتی ہے. اس لیے میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت مولانا کی مجلسوں میں بیٹھو، ان کے دین کی باتیں سنو اور اپنے دل کی دنیا کو بنانے کی فکر کرو. اللہ کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل میرے پاس لے کر آئے گا میں اس کو کامیاب بناؤں گا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جو میرے پیر و مرشد بھی ہے، حضرت اکثر ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس بندے سے تعلق رکھتے تھے اور کون تیرا دوست تھا اور کون کیا تھا. اللہ تو ایک ہی پوچھے گا میرے نبی کی کتنی سنتیں لے کر آیا ہے، میرے نبی کی کتنی سنتیں لے کر آیا. اپنے آپ کو سنتوں پر لاؤ، نبی کی اتباع پر لاؤ، اور نبی کی اتباع پر جانے کے لیے اہل اللہ کے دامن کو پکڑو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما على حبيبك وخير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين. اللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، تیرے ہی برکت سے، تیرے ہی کرم سے آ رہا ہے. اے اللہ ہم نے نہ اس کے لیے دعا کی نہ اہتمام کیا. الہ العالمین تو ہی ہمیں طاقت بھی دینے والا ہے. اللہ ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں
ہمیں روزوں کی طاقت عطا فرما، ہمیں عبادت کی قوت نصیب فرما، ہمیں تراویح بشاشت کے ساتھ پڑھنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق نصیب فرما، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں ذکر کی مستی نصیب فرما، ہمیں ذکر کی مستی نصیب فرما۔ اللہ دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی محبت میں اس کے نام کو جھوم جھوم کر لیا کرتے ہیں۔ میرے مالک آپ بھی ہمارے قلوب کو تیرے یادوں کے لیے جھما دیجئے، اپنی مستی سے مالا مال فرما دیجئے، ذکر کی حلاوت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے اللہ ہمارے گناہوں سے عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت کے حالات میں جو دنیا کے حالات بڑے پیچیدہ چل رہے ہیں، میرے مالک آپ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، آپ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ صحیح ہے کہ اللہ ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو ابو بکر و عمر نے کی تھی، جو عثمان علی نے کی تھی، جو عائشہ خدیجہ رقیہ فاطمہ نے کی تھی۔ اے اللہ وہ مقام ہم کہاں سے کر سکتے ہیں، وہ عبادت ہم کہاں سے لا سکتے ہیں، لیکن جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں اللہ، تیرا نام لے رہے ہیں، تیرے حبیب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تجھے تیرے نام کا واسطہ، حبیب کا واسطہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر جتنے بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، تیرے پیارے ہو چکے ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اس مجمع میں بیٹھنے والے ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم www.attableek.com, the reviver of